بسم اللہ الرحمن الرحیم باب هل تنبش قبور مشرک الجاہلیت ویتخذ مکانها مساجد لقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعن اللہ اليہود اتخذوا قبور انبیائهم مساجد وما یکرہ من الصلاة فی القبور ورآ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انس بن مالک یصلی عند قبر فقال القبر ولم یأمره بالعیادۃ عن عائشۃ ام المؤمنین ان ام حبیبۃ و ام سلمۃ ذکرتا کنیسۃ رأینها بالحبشۃ فیہا تصاویر فذکرتا للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ان اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور واولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة۔ امام بخاری نے باب قائم کیتا ہے قبر دے اتے مشرکین دیاں قبراں نو مسمار کر کے انہاں دے اتے مسجد بنانا کیا ہے، بنانا جائز ہے؟ یعنی یہ عنوان سوالیہ نشان ہے۔ اگے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان نقل کیتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور قبر کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، کسی کی قبر تھی اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو حضرت عمر نے آواز دی، ندا لگائی، قبر ہے، یعنی قبر سے بچ کے نماز پڑھ، قبر کے ساتھ نماز نہ پڑھ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ انہوں نے حبشہ کے اندر ایک کنیسہ دیکھا جس کے اندر تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاں اگر کوئی نیک شخص ان کا کوئی فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کی تصاویر بنا کے اندر رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں قیامت والے دن سب سے بدترین لوگ یہ لوگ ہوں گے، یعنی جنہوں نے قبروں کو مسجد بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ باری تعالیٰ میری قبر کو جس طرح باقی اقوام نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، اس طرح میری قبر کو سجدہ گاہ بننے سے بچانا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ازواج مطہرات میں سے یہ واحد زوجہ ہیں جن کا حق مہر کل ازواج مطہرات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام شہزادیوں میں سب سے زیادہ حق مہر حضرت ام حبیبہ کا تھا۔ حضرت ام حبیبہ کا حق مہر 12.25 کلو چاندی تھا۔ یہ جو ہمارے ذہن میں 32 روپے ہے نا، وہ 32 روپے نکالیں کہ جی 32 روپے نہیں، 32 روپے کسی کا بھی حق مہر نہیں ہے، امہات المومنین میں بھی کسی کا نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں میں بھی کسی کا نہیں ہے، اور 32 روپے کی کوئی شرعی حیثیت بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ پرانے زمانوں میں ہمارے دماغوں میں گھسا تھا، پھر وہ 32 روپے چلتا رہا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حق مہر کم یا زیادہ تھا، لیکن سب سے زیادہ حق مہر جو مقرر ہوا وہ حضرت ام حبیبہ کا تھا۔ یعنی اسلام نے کم سے کم حق مہر کی حد رکھی ہے، زیادہ کی حد نہیں ہے۔ زیادہ کی حد اس لیے نہیں ہے کہ ہر بندہ ایک حیثیت کا نہیں ہے، تو حق مہر مقرر کرتے وقت انسان اپنی حیثیت دیکھے، میں کس حیثیت کا ہوں اس حساب سے حق مہر مقرر کرے۔ یہ نہیں کہ جی سب کے اوپر ایک ہی مقرر ہے تو بس وہی دیتے چلے جائیں، ایسا کرنا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے خلاف ہے۔ تو زیادہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت زیادہ دیا ہے تو حق مہر زیادہ مقرر کرے۔ صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک سے 5 دن پہلے ہم حضور کی بارگاہ میں گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج پرسی کر کے آئیں،
کہ آپ کی طبیعت ناساز تھی تو ہم مزاج پرسی کے لیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا لعنت ہو یہود پہ کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ مسجد بنا لیا ہے۔ اور ام المومنین ام عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال والے دن، یعنی جس دن آپ کا وصال مبارک ہوا، اس دن ازواج مطہرات آپ کے پاس جمع تھیں، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کے اوپر غشی طاری تھی۔ جب آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی، یعنی کچھ بولنے کے قابل ہوئے، تو آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر چادر تھی، آپ نے چادر مبارک ہٹائی اور ہٹا کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود کے اوپر لعنت کرے جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے، تم میری قبر کو مسجد نہ بنانا۔ اس وقت ماحول یہ تھا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، بت پرستی چھوڑ کے اسلام کی طرف آ رہے تھے، تو اس وقت یہ زیادہ گمان تھا، شبہ تھا، امکان تھا کہ لوگ دوبارہ قبروں کو بھی اسی طرح بت پرستی کے اندر ملوث ہو جائیں گے، جس طرح بتوں کو پوجتے ہیں مسلمان قبروں کو پوجنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے حضور نے زیادہ تاکید فرمائی، اور اصل توحید بھی یہی ہے کہ انسان قبر کے اندر فاصلہ رکھے۔ فاصلے سے مراد یہ نہیں کہ قبر ادھر ہے تو ادھر فاصلہ رکھو، مراد یہ ہے کہ تعظیم میں فاصلہ رکھے۔ اور شرک کی ابتدا جو ہے وہ شخصیت پرستی ہے، جہاں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے، شرک کا دروازہ کھلتا ہے، وہ شخصیت پرستی ہے۔ جب ہم کسی کے بارے میں یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے اور بہت مقرب ہے، بس یہ ہم سے بہت اونچا ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے، جب دماغ کے اندر یہ تصور آتا ہے، یہ شخصیت پرستی ہے۔ یہیں سے پھر شرک کا دروازہ کھلتا ہے، پھر انسان اس کو ماورا کرتا 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 اور پھر انبیاء سے بھی اوپر لے جاتا ہے۔ انبیاء کرام کی قبور، ان کے سامنے سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور عام آدمی کا تو ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے امت نے یہ طریقہ اپنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے ارد گرد اونچی اونچی دیواریں بنائی گئیں۔ اس کے بعد بھی امکان تھا کہ لوگ باز نہیں آئیں گے، تو اس کے بعد بھی آگے دیوار بنائی گئی ہے، جو لوگ گئے ہیں ایسے ہی ہے نا جی، آگے دیوار بنی ہوئی ہے کہ بندہ اگر سجدہ کرے بھی صحیح تو وہ شرن اس کے اندر قباحت نہیں ہے۔ لوگوں کو روکنے کے لیے یہ کیا گیا، اور وہ اچھا کام ہے کہ قبر کوئی بھی ہو، چاہے کسی نبی کی قبر ہو یا کسی ولی کی ہو یا کسی عام بندے کی قبر ہو، سجدہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ اور یہ نیت رکھ کے یا اس کی تعظیم کا تصور دل کے اندر رکھ کے سجدہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور عام آدمی انبیاء کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ احترام کرنا، ان کا احترام کرنا یا ان کی قبور کا احترام کرنا، ادب کرنا، یہ تو انسان کے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سختی فرمائی ہے، وہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ علم عطا فرمایا، حضور جانتے تھے کہ میرے بعد امت کس طرف نکل جائے گی۔ یہ جو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ قبروں کے متعلقہ ہے کہ جی قبر کے پاس مسجد بنانا یا مسجد کے اندر قبر بنانا، یہ ہمارا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، بڑا میں محتاط جملہ کہہ رہا ہوں، اس مسئلے پہ جو ہمارا نظریہ یا جن دلائل کے اوپر ہم نے اپنا عقیدہ کھڑا کیا ہے وہ دلائل بڑے کمزور ہیں۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جی قبر کے پاس مسجد نہیں بنانی چاہیے، کسی نیک بندے کی قبر کے پاس مسجد بنانا جائز نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی جائز ہے، تو ہم دلیل کے طور پہ اصحاب کہف کی قبور کو لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھو قرآن کے اندر ہے کہ بطور تعظیم مسجد بنانا جائز ہے، حالانکہ یہ دلیل نہیں ہے۔ پرانی جتنی اقوام ہیں، سابقہ قومیں ہیں، ان کی شریعت کی یا ان کے کسی بھی عمل کو بطور دلیل ہماری شریعت کے اندر وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی ان کا کام ہے پرانی شریعتوں کے اندر اگر بہن بھائی کی آپس میں نکاح جائز تھا تو کیا ہم وہ نکاح کرنا شروع کر دیں گے؟ ہم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ پرانی شریعت کے اندر حکم تھا، حضور کی آمد کی وجہ سے وہ ساری منسوخ ہو گئی ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ ہم وہ حکم پرانی شریعتوں کا قبول کرتے ہیں جو ہماری شریعت سے ٹکراتا نہ ہو یا جس کے بارے میں واضح کوئی حکم نہ ہو۔ اس کے بارے میں تو اتنے فرامین ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ انسان کے دماغ کے اندر کوئی اشکال باقی بچتا ہی نہیں ہے، یعنی بالکل واضح
کنسیپٹ ہے اس کا، تصور بالکل واضح ہے، کوئی شکوک و شبہات نہیں۔ جب حضور بالکل واضح طور پہ فرما رہے ہیں تو اس کے بعد کسی بنی اسرائیل کے کسی واقعے کو بطور دلیل بنا کے اس سے عقیدہ گڑنا یہ شرعاً درست، اصولاً بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے اصل توحید یہ ہے اس زمانے میں بھی کہ انسان قبروں کی تعظیم، قبروں کی پوجا پاٹ سے سائڈ پہ ہو جائے، چھوڑ دے۔ یعنی اب ایک تصور کریں نا، ہمارے ذہنوں کے اندر تصور ہے کہ جی اگر صاحب قبر مختلف لوگوں کے بارے میں ہم نے تصور بنایا کہ جی اس کی قبر کو اگر کمر کر کے بندہ گزر جائے، جنہوں پنجابی چاہتے ہیں جب بندہ کنڈ کر دیتے وہ جنہوں نے پیر پکڑ لیتے ہیں، پیر بڑے ڈاڈے نے جی، ان کو اگر کوئی پاؤں کر کے بیٹھ جائے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، جلیل القدر صحابہ جنت البقیع کے اندر دفن ہے، ایسے ہی ہے نا جی، ازواج مطہرات وہاں دفن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادی سیدہ کائنات وہاں پہ موجود ہیں، یعنی امت کے جلیل القدر لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ اور کرنے والوں نے اچھا نہیں کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے اچھا کیا، مگر میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ غلط ہے۔ کرنے والوں نے اس کے اوپر بلڈوزر پھیرا ہے۔ وہ پہلے وہاں پہ مزارات تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار تھا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ، آپ پرانی تصاویر اٹھائیں، خلافت عثمانیہ جب تھی اس وقت جنت البقیع کے اندر سارے مزارات تھے، جب آل سعود آئے تو انہوں نے بلڈوزر پھیر دیا۔ ہمارا تصور یہ ہے کہ جی وہ فلاں جگہ پہ سڑک بن رہی تھی تو آگے سے بلڈوزر نہیں چلتا تھا، نیچے کوئی اللہ والا دفن تھا، وہاں تو اتنے جلیل القدر لوگ تھے، تو کوئی قیامت آئی ہے اوپر سے، کوئی زلزلہ، کوئی آندھی طوفان آ گیا ہو، کوئی بندہ موقع پہ مر گیا ہو، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مراد یہ ہے کہ جو ہم نے تصور بنایا ہے وہ تصورات غلط ہیں، انہوں نے جو کیا ہے وہ صرف غلط نہیں تھا، انتہائی لعنتیوں والا کام ہے۔ عام انسان کی قبر ہے، کوئی نیک ولی وغیرہ نہیں ہے، عام قبر ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا۔ قبر کے اندر جو معروف، قبرستان کے اندر جو معروف راستہ ہے اس راستے سے ہٹ کے دوسرے راستے سے چلنے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ بے خیالی میں کہیں قبر کے اوپر پاؤں نہ آ جائے، یہ تو عام بندے کا ادب ہے۔ تو آپ عام قبروں والا بھی احترام ان کے ساتھ چھوڑ کے وہ اتنے نیک لوگ اور اللہ اور اس کے رسول کے برگزیدہ لوگ اور ان کی نسبت والے لوگ جن کی صفائیاں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر دے، آپ ان کے اوپر بلڈوزر پھیر دیں، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ مگر سمجھا یہ رہا ہوں کہ یہ جو تصور ہم نے بزرگان دین کے متعلق بنا رکھا ہے یہ تصور درست نہیں ہے۔ قبروں کے متعلق اتنا کچھ ہے، درس کے اندر بیان نہیں ہو سکتا اور جمعے کے اندر ویسے نہیں بیان ہو سکتا، لوگوں نے شور مچا دینا۔ اور قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے حضور نے منع کیا، بالکل واضح فرمان ہے۔ تو پاکستان پہ ساری سیاست پہ، ملک پہ سارے بڑے بڑے گدی نشین مسلط ہیں، تو بندہ پوچھے کہ آپ کیوں مجاور بن کے بیٹھے ہو؟ اور ہم تعظیم ہی اسی کی کرتے ہیں جو قبر کا مجاور ہوگا، حالانکہ حضور نے منع نہیں کیا۔ کیوں قبروں کا مجاور؟ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، وہاں پہ کتنی گدیاں ہیں؟ کوئی گدی ہے؟ کسی کو کوئی گدی نہیں۔ مدینہ پاک کی حال یہ ہے، اور آپ یہاں داتا صاحب چلے جائیں 50 گدیاں ملتی ہیں، لوگ مجاور بن کے بیٹھے ہیں، ہر جگہ پہ بیٹھے، یعنی ایک دربار ہے اور 50 آگے گدی نشین ہے۔ اور کہہ دو تو جو ماننے والے ہوں کہتے ہیں جی بندہ جو وہابی ہو گیا۔ اللہ کے بندے، ایک طرف تیرے نبی کا فرمان پڑا ہے تو نبی کے فرمان کو اپنے پیر کو زیادہ فوقیت دے رہا ہے، نبی کا فرمان کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ تو سمجھیں کہ ہم عقیدہ توحید کو روند رہے ہیں، یہ ہے شرک کی ابتدا، اور ہم شرک کی ابتدا کر کے بہت آگے نکل گئے، اتنا آگے نکل گئے ہیں اب اگر کوئی بندہ سمجھائے بھی تو ہم واپس آنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے علامات قیامت میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر یہ سمجھ آ گئی تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ علامات قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے متعلق جو چیزیں بیان کی ہیں کہ وہ اتنی عجیب و غریب چیزیں دکھائے گا، ایسے ہی ہے نا جی، وہ جنت بھی لے کے اپنی طرف سے جنت بھی لے کے پھر رہا ہے، دوزخ بھی لے کے پھر رہا ہے، عجیب و غریب کرتا وہ دکھائے گا۔ اس زمانے میں کوئی عام سا بندہ جس کا حسب نسب سارا کچھ ہم جانتے ہیں، وہ بندہ اگر کوئی شعبدہ ہمیں دکھا دے تو ہم مرید ہو جاتے ہیں۔ تو اندازہ کریں نا، دجال سامنے اور دجال اتنے بڑے بڑے معیر العقول واقعات آپ کو دکھائے، تو یہ جو کرامتیں ماننے والی قوم ہم نے تیار کیے تو 1 منٹ میں مرید ہو جائے گی،
ایویں ہی ہے نا جی گل بھی جی یہ چھوٹی چھوٹی کرامتیں جو دیکھ کے تو مرید ہو رہے ہو، تو جو بڑی کرامت دکھائے گا تو کس کا یارہ ہے کہ وہ کھڑا ہو کے سوال کرے کہ نہیں اس کی ساری یہ جو شعبدے یہ جو کرامتیں دکھا رہا ہے یہ سارے شعبدے ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانیں گے. تو یہ تصور نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ذہن سازی ہو گئی ہے، لوگوں کے دماغوں میں گھسیڑ دیا ہے کہ جو کرامت دکھا دیں بس اس کو وہ ہر چیز سے ماورا ہے، وہ شریعت سے بھی ماورا ہو، اللہ اس کے رسول کے فرامین سے بھی ماورا ہو. کہتے ہیں جی کوئی اور دنیا ہے، اس کی کوئی اور شریعت بھی اس کی کوئی اور ہے. حالانکہ کوئی بھی بندہ کائنات کا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ شریعت کے تابع ہے، شریعت سے ماورا کوئی بھی نہیں ہے. صحابہ نہیں ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اصحاب بدر کے متعلق صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ گزری، حضور نے فرمایا تم نماز نہ بھی پڑھو تو رب نہیں پوچھے گا. تو کیا صحابہ نے نمازیں چھوڑ دی؟ نہیں، جب حضور نے کہا وہ صحابہ اس سے زیادہ پڑھتے تھے. یہ اصل ایمان یہ ہے. ان کو بشارت بھی تھی لیکن پھر بھی وہ اسلام کے اوپر کار بند رہے ہیں. ہمارے پاس بشارت بھی نہیں ہے مگر ہم اس آس پہ ہیں کہ ہم ویسے ہی بخشے جائیں گے. تو اس دھندے سے نکلیں، قبروں کے اندر فاصلہ رکھیں اور مجاوروں سے بھی فاصلہ رکھیں اگر ایمان بچانا ہے.